حضرت بو علی قلندر کی مثنوی۔ حضرت بو علی نے بڑی خوبصورتی سے صوفیانہ انداز میں اپنی مثنوی کے ذریعے گوڑھ روحانی اپدیش جگیاسوؤں تک پہنچائے ہیں۔ آپ خود ایک کامل درویش تھے اور مقام حق تک پہنچی ہوئی روح کے مالک تھے۔ اس مثنوی میں آپ نے ایک کالپنک پاتر بلبل کا سہارا لیا ہے اور اس سے بات چیت کے ذریعے اپنا روحانی اپدیش دیا ہے۔ بلبل وہ روح ہے جس کی رسائی مقام حق تک ہے اور جو خدا سے وصال کر چکی ہے۔ ایک کامل مرشد کی رہنمائی میں روحانیت کی راہ پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ یہاں حضرت بو علی ایک سالک کی طرح بلبل سے روحانی رازوں کو جاننے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ حقیقت میں حضرت بو علی یہ بات چیت روح سے ہی کر رہے ہیں۔ بلبل یعنی پہنچی ہوئی روح کے ذریعے دیے گئے سارے جواب حضرت بو علی کی طرف سے ایک سالک کو دی گئی نصیحتیں ہیں۔ آپ نے اپنا اپدیش بہت سرل انداز میں جگیاسوؤں کے سامنے پیش کیا ہے۔ شروع کے 24 شعروں میں سالک دوارا بلبل یعنی خدا سے وصال کر چکی روح سے پوچھے گئے سوال ہیں اور آگے کے شعروں میں بلبل دوارا سالک کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت بو علی ساری بات روح روپی پرندے کو سمبودھت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ روح دوارا دیے گئے سارے جواب اصل میں کامل درویش بو علی شاہ قلندر کی طرف سے سالک یعنی من مایا اور شریر کے پردے میں لپٹی روح کو دیے گئے سندیش یا نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ خود ہی سالک ہیں اور خود ہی مرشد بھی ہیں۔ شروتا کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں، سوال بھی خود کر رہے ہیں اور جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں۔ یہاں آپ خود ہی پہنچی ہوئی روح اور خود ہی سالک ہیں۔ مثنوی کی شروعات۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے روح کو ایک پرندے کے روپ میں اپنے کلاموں میں پیش کیا ہے اور اسے کبھی بلبل، کبھی ہدہد تو کبھی طوطی کہہ کر اپنے شعروں میں بڑے ہی سندر ڈھنگ سے اس سے بات چیت کے ذریعے اپنی نصیحتیں سامنے رکھی ہیں۔ اپنی مثنوی کا آغاز اس بلبل کو بلاوا دیتے ہوئے کرتے ہیں۔ اے پرانے باغ کے بلبل تو آ، اس گلے خوبی کی کچھ باتیں سنا۔ حضرت بو علی نے مقام حق کو پرانا باغ کہا ہے، وہ دیش جو دائمی ہے اور انادی کال سے موجود ہے۔ آپ روح کو اس بے مثال خوبصورتی والے باغ کی بلبل کہہ رہے ہیں۔ مقام حق ہی روح کا اصلی مقام اور نج دیش ہے۔ اس لیے وہ روح جو جاگرت ہے، جس کی رسائی مقام حق تک ہے، جس کی اس لافانی باغ تک پہنچ ہے، ایسی انت روح کو شیخ بو علی ایک سالک کے روپ میں ادب اور پیار سے بلاوا دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے بلبل آ اور اس سندر باغ کے خوبصورت اور دلکش پھول کی باتیں سنا، کچھ ہمیں بھی اس خدا کی خوبیاں بتا، اس محبوب الہی کے گن گا کر سنا۔ اس شعر میں آپ خدا کو گل خوبی یعنی اس سہاونے باغ کا سب سے خوبصورت پھول کہتے ہیں۔ واہ واہ اے اڑنے والے ایلچی، تو خبر دیتا ہے ہر دم یار کی۔ اے ہوا سے تیز اڑ کر آنے والے ہمارے محبوب کے دودھ، تو ہر پل ہمارے یار کی خبر سناتا ہے۔ آپ خدا کو یار کہتے ہیں کیونکہ روح کا اصلی محبوب، دوست اور رشتہ دار وہ خدا ہے۔ اس کے ساتھ روح کا دائمی اور لافانی رشتہ ہے۔ اس خدا روپی محبوب اور مقام حق کے بارے میں کون پیغام دے سکتا ہے؟ مقام حق کی عجب کیفیت کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف وہاں تک پہنچ رکھنے والی روح ہی ہے جو اپنی واقفیت کے سہارے مقام حق اور اس کے مالک کے بارے میں کچھ کہہ سکنے کے قابل ہے۔ یہاں شیخ بو علی روح کو مقام حق سے خدا کا پیغام لانے والا تیز رفتار والا دودھ بتا رہے ہیں، کیونکہ خدا کا احساس روح کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ فارسی صوفی ساہتیہ میں بلبل اور گل یعنی گلاب کے عشق کو عاشق یعنی سالک اور معشوق یعنی خدا کے عشق کے رشتے کو درشانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے۔ واہ واہ اے ہدہدے برکت نشاں، واہ واہ اے طوطیے شیریں بیاں۔ حضرت بو علی اس پاک روح کو ہدہد اور طوطی بھی کہتے ہیں۔ ہدہد وہ پرندہ ہے جو عاشق اور معشوق کے بیچ پیغام لانے اور لے جانے کا کام کرتا ہے۔ عاشق محبوب کے انتظار میں بے قرار رہتا ہے۔ جب محبوب سے پیغام آتا ہے، وہ وقت عاشق کے لیے بڑا مبارک اور شبھ ہوتا ہے۔ ایک طوطی اپنے مالک کی بولی کو دہراتی ہے۔
حضرت بو علی روح کو میٹھی زبان والی طوطی کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مالک یعنی خدا کی بولی کو دہراتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، اے ہدہد تیری موجودگی بہت مبارک ہے، اے روح روپی طوطی تیرے بول میٹھے اور دلکش یعنی دل کو لبھانے والے ہیں۔ روح کو 3 پرندوں کے نام سے پکار کر دراصل شیخ بو علی درشانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں وہ گن دیکھے جا سکتے ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے ایک سالک کی طرح آپ بلبل کے آگے فریاد کرتے ہیں، اے بلبل خدا کا گنگان کر اور ہمیں اس کے گنوں کے بارے میں بتا۔ طے کرے پل میں تو 7 آسماں، حرص و ہوا کو جڑ سے اکھاڑ یہاں۔ پل بھر میں 7 آسمان چیر کر مقام حق یعنی دھردھام تک واپس پہنچنا تیرے لیے آسان ہے کیونکہ تجھ میں بے انتہا طاقت ہے۔ حرص و ہوس کے طاقتور پھندوں نے ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، لیکن تیرے لیے ان کو روند کر 7 آسمان سے پرے چلے جانا کٹھن نہیں ہے۔ تجھ سے روشن ہو گیا دل کا چراغ، عشق سے دیتا تو ہر پل سینے کو داغ۔ تجھ سے ہے روشن میرا فانوس تن، تجھ سے حاصل ہوا مجھے وصل صنم۔ یہ شریر تو بجھے ہوئے دیے کے سمان تھا، تیرے عشق کی سلاخوں نے میرے سینے پر اپنا نشان داغ دیا ہے۔ اس کی روشنی اور تپش سے میرے دل کا چراغ جگمگا اٹھا ہے۔ میرے وجود کی خوبصورتی تیری بدولت ہے، میرے اندر کی طاقت بھی تیری ہی بخشش ہے۔ تیرے چیتانے سے میرا شریر نور سے بھر گیا ہے۔ اسے جو بھی روشنی ملی ہے تجھ سے ہی ملی ہے۔ شریر تو بے جان ہے، روح ہی اس کی زندگی ہے۔ جب تک تو اندر سوئی ہوئی تھی میں محبوب سے بچھڑا ہوا تھا، جب تو جاگ گئی تو میرے اندر خدا کا عشق جاگ اٹھا اور میرا اس سے ملاپ ہو گیا۔ واہ واہ اے راہ دین کے رہنما، دیدائے ایماں میں ہے تجھ سے ضیا۔ اے دین کی راہ دکھانے والی روح تو دھنیہ ہے، اے خدا کا بھروسہ پیدا کرنے والی روح تو دھنیہ ہے۔ تیرے نور سے میرے اندر ایمان روشن ہوا ہے۔ یہ ورنن جتنا سادہ ہے اتنا ہی جذبات سے بھرا ہے۔ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ روحانیت کا اصلی مقصد دل میں خدا کا پیار اور بھروسہ جگانا اور انسان کو خدا کے ساتھ وصال کرنے کا راستہ دکھانا ہے۔ خدا سے وصال کا ذریعہ اس کا عشق ہے اور اس کی رضا میں خوش رہنا دل میں اس کا عشق پیدا ہو جانے کی نشانی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات کے سبھی جیووں کا آدھار ایک روح ہے اور اس انسانی جامے میں بھی اسی روح کا نواس ہے تو پھر انسان اتنا پریشان کیوں ہے، دکھی کیوں ہے؟ پائی پاکی تجھ سے خاکی جسم نے، آدم خاکی پریشاں ہے ارے۔ خاک کے اس جسم کی پاکیزگی کا آدھار تو ہی ہے۔ انسان کے اندر جو بھی گن، سنسکار اور سنکلپ پیدا ہوتے ہیں وہ سب تیرے آنے سے ہی ہوتے ہیں۔ شریر خود نہیں چل سکتا، شریر میں حرکت تجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ من بھی تجھ پر آشرت ہے، شریر اور من دونوں تجھ سے کریاشیل ہوتے ہیں، لیکن جیو کو اس دیہ اور من کی وجہ سے ہی دکھ اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ تیری موجودگی ہی اس شریر کی ہر طرح کی بھاگ دوڑ اور پریشانی کی وجہ ہے۔ واہ واہ اے کائنات کو فیض بخشنے والے، ملی اس صورت کو زندگی تیرے ہی وجود سے۔ ساری کائنات پر تیرا احسان ہے، تو دھنیہ ہے۔ تجھ سے ہی ان باہری آکار پکار والے جیووں نے زندگی کی بخشش پائی ہے، تیرے ہی دم سے یہ زندگی اتنی حسین ہے۔ کیول انسانی شریر کو ہی روح سے زندگی نہیں ملتی، بلکہ ساری سرشٹی کے جیون کا مول آدھار بھی روح ہے۔ پیڑ پودے، کیٹ پتنگے، پشو پکشی وغیرہ سب کی زندگی کی بنیاد روح ہے۔ ذات کے اندر تھا تو ڈوبا ہوا، تو نے مردہ خاک کو زندہ کیا۔ ہے اننتتا کے ساگر میں لین رہنے والی روح، تو اپنے ذاتی مقام میں تھی، پھر یہاں آ کر تو نے خاک کے پتلوں میں پران پھونک دیے۔ مایاوی تتووں کا بنا شریر تو نرجیو ہے، جب تک روح شریر کو کریاشیل نہیں کرتی تب تک اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لا مکان کا صحن تھا مقام تیرا، کیسے ہوا تو جدا یہ راز تو بتا۔ تیرا ٹھکانہ تو خدا کے گھر آنگن میں تھا، پھر اس لافانی مقام کو چھوڑ کر خدا سے جدا ہو کر یہاں اس فانی دنیا میں آنے کا راز اور مقصد کیا تھا؟ حریم کبریا میں پاک تو، حرص میں یوں کیوں ہوا چالاک تو؟ خوب آیا نیستی سے تو یہاں،
کر لیا ہے خوب ہستی میں مکان۔ اے مایا کی گندگی سے نرلیپ پاک سمندر کی رہنے والی روح، اس دنیا کا حصہ بن کر لوبھ موہ آشا ترشنا کے کیچڑ میں کیوں پھنسی؟ اس بے مثال اعلیٰ سکھ کے پاک و نورانی دیش کو چھوڑ کر اس شریر میں آنے کا کارن کیا ہے کبھی ملک فنا میں جلوہ گر، ہے کبھی ملک بقا میں تیرا گھر؟ اے میری جاں راز اپنے تو بتا مجھے، چشم دل کر روشن اپنے دیدار سے۔ تو کبھی آواگمن کی اس فانی دنیا میں اترنے اور کبھی ملک بقا یعنی شاشوت دیش میں جو تیرا اصلی گھر ہے پہنچنے کا راز مجھے بتا۔ تو نے اس مقام حق کے سمندر کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے لیے اس گہرے راز کو سمجھ پانا ممکن نہیں۔ کبھی اوپر کی طرف چڑھائی کرنے اور کبھی نیچے کی طرف اترنے کا راز تو ہی مجھے سمجھا۔ میرے اس شک و شبہ کو تو ہی دور کر سکتی ہے۔ اے میری جاں مجھے اپنا دیدار بخش دے تاکہ بے علمی کے اندھیرے سے بھرے اس من میں روحانی علم کی روشنی ہو جائے۔ سر حقانی سے تو پیدا ہوا، اس عالم میں آ کر تو نے غل مچایا۔ اس خدا نے تجھے اپنی شکل میں بنایا ہے، تیرے اندر کل مالک جیسی سبھی صفات، سبھی گن موجود ہیں۔ اس تھول فانی اور مایاوی دنیا میں جو بھی چہل پہل، شور گل اور بھاگ دوڑ وغیرہ دکھائی دیتی ہے تیری مرضی کی وجہ سے ہی ہے۔ تیرے آنے سے اس دنیا میں شور مچ گیا ہے۔ بات اپنے راز کی ہم کو سنا، نقل میں کچھ اصل کا جلوہ دکھا۔ میرے نفس بد کے سر پر خاک ڈال، نور ایماں چشم دل میں رکھ سنبھال۔ اے الہی راز کو جاننے والی روح، تو ہمیں اس عجب جہان کے راز بتا اور اس فانی جہان میں اس لافانی سچ سے پردہ اٹھا دے۔ اس دنیا میں آ کر من اس مایاوی جگت کے لوبھ موہ کی لہروں میں پھنس گیا اور تجھے اس پورن چیتنتا اور آنند کے لافانی دیش کو چھوڑ کر اس ناشوان دکھدائی دنیا کے شور گل میں گم ہونا پڑا۔ اے بلبل، تو میرے من کی میل پر خاک ڈال دے، یعنی من کو دنیا سے ورکت کر دے اور دل کی آنکھ کو اس یار کا جلوہ دکھا دے۔ اس نقلی جہان میں رہتے ہوئے ہی اس اصل کے نور سے اس دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ مثل شیشے کے وہی تصویر یار، جلوہ دکھلاتی ہے گل کا در بہار۔ گرد سے تو دل کا شیشہ صاف کر، دے لگا دل میں محبت کا شرر۔ شیشے کی طرح اس یار کی تصویر دکھا دے تاکہ مجھے محبوب کے رخ کا جلوہ نظر آئے۔ تو من کے آئینے سے خودی کا میل صاف کر تاکہ اس میں محبت کی چنگاری سلگ جائے۔ میرے دل کے آئینے سے دنیا کے گرد و غبار کو صاف کر دے اور میرے بے قرار دل میں یار کے عشق کی آگ جلا دے۔ رہنمائی کر میری اے رہنما، ہے حقیقت کا تو رہبر باہدا۔ طالبوں کا تو نہ ہو گر دستگیر، پھر تو وہ پکڑے نہ ہرگز دست پیر۔ اے میری رہنما، تو نے اس حقیقت، اس سچے خدا کو پا لیا ہے، اس لیے اب میری بھی رہنمائی کر اور مجھے پار لگا دے۔ اس جھوٹی فانی دنیا کے موہ میں پھنسے ہوئے اگیانی من کا ساتھ چھوڑ کر اس پرم ستیہ کل مالک کے ساتھ وصال کرنے کی ترکیب مجھے بتا دے۔ تو جن مرن کے چکر میں پھنسے ہوئے اس کمزور جیو کو رہائی کا راستہ دکھا دے۔ اگر تو خدا کی کھوج میں لگے جگیاسوؤں کا ہاتھ پکڑ کر خود ان کا رہبر نہ بنے تو کبھی کوئی کھوجی کسی بھی حالت میں مرشد کی تلاش نہیں کر پائے گا اور شرن لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی جیو خود اپنے سے کامل مرشد کو نہیں ڈھونڈ سکتا جب تک کہ تو اس کی رہنمائی نہ کرے۔ یہ کشش اندرونی ہوتی ہے جس سے جگیاسو خود کھنچا چلا آتا ہے۔ تجھ سے روشن ہے میرا ایمان ہاں، چہرے سے پردہ اٹھا ہے میری جاں۔ اے بلبل، تجھ سے روشن ہے میرے ایمان کا ستارہ، اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر اپنا جلوہ دکھا تاکہ تیرے نور سے میرے دل کا اندھیرا دور ہو جائے۔ تو مجھے روحانیت کا راستہ دکھلا دے، اپنے گیان کے پرکاش سے میری اگیانتا کا اندھکار مٹا دے۔ ان دو شعروں میں سمجھایا گیا ہے کہ من کے پنجے سے آزاد ہوئی روح ہی جیو کو سچی روحانیت کے راستے پر ڈال کر اسے خدا سے وصال کرنے کی خوش نصیبی دلوا سکتی ہے۔ بلبل کا جواب: اب خدا تک پہنچ چکی روح الہی راز کھولتی ہے۔
چہچہا کر پھر بلبل نے کہا، سن بتاؤں بھید میں تجھ کو یوں سارا۔ خدا سے مل کر اس کے عشق اور اس کی رحمت کا روپ ہو چکی روح روپی بلبل نے پیار اور دیا بھاو سے جواب دیا، میری بات دھیان سے سن، میں سارا بھید کھول کر سمجھا رہی ہوں۔ نور ذات حق سے میں پیدا ہوا، تاکہ پہچانوں صفاتوں سے خدا۔ روح کا خدا سے جو رشتہ ہے اس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بلبل کہتی ہے، میرا اصل خدا ہے، میں نے خدا کی ذات سے اپنا روپ پایا ہے، میں خدا کا انش ہوں اور میرے اندر خدا والے سبھی گن، سبھی صفات موجود ہیں۔ خدا نے مجھے یہ موقع اس لیے دیا کہ میں اس کی صفات کے ذریعے اس کی حقیقت کی پہچان کر سکوں۔ جب خدا کے صفاتی نام اشارہ کرتے ہیں کہ ایک وہی دنیا کا کرتا ہے، پرتیپالک ہے، سرو شکتیمان، سرو گیاتا اور سرو ویاپک ہے، وہی پریم روپ ہے اور اپنی موج کا مالک ہے، روح کی بنیاد ہے، معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، تب قدرتی طور پر من میں پریم اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور خدا کی پہچان کرنے اور اس سے وصال کرنے کی پریرنا ملتی ہے۔ باغ میں وحدت کے تھا میں بے نشاں، آیا کثرت میں ہوا ظاہر یہاں۔ روح کہتی ہے، جب میں وحدت کے دیش یعنی مقام حق میں تھی تب میرا کوئی رنگ روپ یا آکار نہیں تھا۔ جب میں کثرت یعنی انیکتا کی اس رچنا میں آئی تو مجھے یہاں کاریشیل ہونے کے لیے اس خاک کے جسم کا ساتھ لینا پڑا۔ شریر اور من کے پہناوے کی وجہ سے مجھے کائنات کی انیکتا میں آنا پڑا۔ اپنے اصلی پاک روپ میں روح نورانی اور بے حرکت ہے، ارتھات اپنے مول روپ میں روح پرکاش روپ اور اکرتا ہے۔ اس کرم اور پھل کے دیش میں کاریشیل ہونے کے لیے روح کو من اور شریر کا ساتھ لینا پڑتا ہے، اس لیے نراکار روح ساکار روپ لے لیتی ہے۔ کون ہے پردے میں کچھ ہے بھی خبر، ہے ستاروں چنگ میں کس کا اثر۔ روح سوال کرتی ہے کہ کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے شریر کے پردے میں کون چھپا ہوا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے کہ دھیان سے سن، تیرے اندر ستار اور چنگ کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تیرے شریر کے پردے میں چھپا ہوا خدا طرح طرح کے راگ چھیڑ رہا ہے۔ دراصل یہاں اشارہ اندرونی روحانی منڈلوں میں سنائی دینے والی شبد کی الگ الگ دھنوں سے ہے۔ دیکھا اپنا حسن با چشمے شہود، ظاہر ہوا خود اس ملک وجود۔ خدا نے اپنے بے مثال الہی حسن کو اپنے عاشق کی نظروں سے دیکھا۔ اس نے خود کے نور سے اس کائنات کی رچنا کی۔ اس کائنات کی خوبصورتی اس کے نورانی جلال کی وجہ سے ہی ہے۔ روح کا خوبصورت اشارہ ہے کہ خدا وہ پرم تتو ہے جس کا صرف احساس کیا جا سکتا ہے اور اس احساس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا دیدار باہری آنکھوں سے نہیں بلکہ چشم روح یعنی اندرونی آنکھ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شریر روپی دیش میں اندر جھانک کر دیکھنے پر اس کا لاجواب نور دکھائی دیتا ہے اور اس کے نور کا دیدار اپنے اندر یعنی جسم کے اندر ہوتا ہے، کہیں باہر نہیں۔ وجود کے اس ملک میں رہتے ہوئے انتر میں اپنا نور دکھائی دینے پر تم اصلیت پہچان پاؤ گے اور اپنے اصلی سوروپ کی خوبصورتی اور طاقت سے واقف ہو پاؤ گے۔ امر ربی روح میرا نام ہے، بھر دیا وحدت سے ساقی نے جام ہے۔ میرا یعنی روح کا استتو اس رب کے امر یعنی حکم، اسم اعظم، نام یا شبد کے ذریعے ہے، اس لیے میرے اندر اس الہی سچ یا وحدت یعنی ادویت کا گیان بھرپور ہے۔ وحدت کے ساقی نے میرے عشق کا پیالہ بھر دیا ہے۔ عشق بازی حق سے کرتا ہوں ہر دم، آدمی کا عشق سے ہی بنتا ہے کام۔ خدا اور روح کے بیچ عشق کا کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے۔ خدا عشق کا سمندر ہے اور روح اس عشق کے سمندر کی ایک بوند ہے۔ خدا کا عشق روح کا ذاتی حصہ ہے۔ خدا روح سے عشق کرتا ہے، اس لیے روح کو بھی خدا سے قدرتی عشق ہے۔ انسان کی زندگی کا اصلی مقصد خدا کے ساتھ وصال کرنا ہے۔ یہ مقصد صرف عشق کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے شروع سے ہی روح کے اندر اپنا عشق رکھا ہے اور وہ عشق ہی خدا سے بچھڑی روح کا دوبارہ خدا کے ساتھ وصال کرنے کا سچا ذریعہ ہے۔ چمکا ہر ذرے میں خورشید کمال، ہو گیا ظاہر جلوہ و جلال۔ جس طرح سورج آسمان میں ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی سب طرف پھیلی ہوتی ہے، اسی طرح رچنا کے ذرے ذرے پر
خدا روپی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ حدیث قدوسی میں کہا گیا ہے، کائنات کی رچنا سے پہلے رب گنجے مخفی یا گپت خزانہ تھا۔ جب اس کے اندر خود کو ظاہر کرنے کی موج اٹھی تو اس نے روحوں کی اور کائنات کی رچنا کر دی۔ روحیں اور کائنات خدا کی خوبصورتی، اس کے عشق اور اس کی رحمت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ قہر حق سے ہو گیا ہے جو پلید، مست شیطاں خیر سے ہے نا امید۔ جو جمال حق سے ہے پیدا ہوا، ایک نہ ایک دن وہ خدا سے مل گیا۔ جس پر خدا کی رحمت نہیں ہوتی وہ شیطان کی طرح میلا رہ جاتا ہے، اور شیطان کی طرح خدا کی بخشش اور اس کا وصال حاصل نہیں کر سکتا۔ جس پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے وہی خوش نصیب شخص خدا کے ساتھ وصال کا حقدار ہوتا ہے۔ جو خدا کے نور سے پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور واپس جا کر خدا سے مل جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر جیو کے اندر خدا کی بنائی ہوئی وہ طاقت موجود ہے جو اس سے ملاپ کرا سکتی ہے، لیکن جب تک خدا کی رحمت نہ ہو کوئی اس سے ملاپ نہیں کر سکتا۔ لکھ چکا روز ازل میں جو قلم، مٹ نہیں سکتا ہے وہ حرف رقم۔ روز ازل یعنی جس دن کل مالک نے کائنات کو بنایا، اسی دن اس نے شروع سے آخر تک جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہے وہ لکھ دیا۔ اس نے ہر ایک روح، ہر ایک جیو کا حرف رقم یعنی قسمت کا لیکھا لکھ دیا، اور اس کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سچے سالک کے لیے نصیحت۔ عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو خدا کے ساتھ وصال کی راہ پر چلنے کے لیے کون سے گن اپنانے چاہیے اور کن کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے، حضرت بو علی آگے کے شعروں میں یہی نصیحت دے رہے ہیں۔ زہد و تقویٰ کیا ہے اے مرد فقیر، لالچی مت ہو نہ جا پیش امیر۔ آپ ساودھان کرتے ہیں کہ اے ہمت رکھنے والے فقیر، تو نے سیم اور سداچار برتنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس پر قائم رہنا، کہیں دولت کمانے کے لالچ میں نہ پڑ جانا۔ دولت مند بننے کی فراق میں غلط دھندا نہ اپنا لینا۔ خدا کے ساتھ وصال کر چکے کامل درویش یہی کہتے ہیں کہ صرف اس ایک خدا کے لیے پیار اور بھروسہ ہونا ہی خدا کی سچی عبادت کی بنیاد ہے۔ عبادت کا محل پریم اور بھروسے کی نیو پر ہی کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی عبادت میں کامیابی کی چاہ رکھنے والے سادھک کو چاہیے کہ بھولے بھٹکے بھی بڑے سے بڑے بادشاہ یا دھنوان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ وہ ایک خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے، اور خدا سے بھی خدا کے پریم کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ مانگے۔ عابد کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں صرف خدا کی رضا میں راضی رہے۔ خدا کی رضا میں راضی رہنا خدا پر بھروسے کا سچا ثبوت ہے۔ در بدر مت پھر برائے آبداں، زر کی خاطر کرنا عزت رائے گاں۔ مالداروں کا نہ بن تو ہم نشیں، بیٹھ گوشے میں خلل سے بچ کہیں۔ دیکھ مت شاہوں کے در پر جا فقیر، جان قارون کے خزانے کو حقیر۔ بادشاہ کی شان اس کے تخت و تاج میں ہوتی ہے، جبکہ فقیر کی شان خدا کے بھروسے اور خدا کی رضا کی مورت بن جانے میں ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ دھن دولت اکٹھی کرنے میں اپنی شان محسوس کرتے ہیں، مگر خدا کے عابد یعنی بھکت کیول اس کی عبادت کا دھن اکٹھا کرنے کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ شیخ بو علی نصیحت کرتے ہیں کہ اے فقیر، تو روزی روٹی کے لیے یہاں وہاں مت پھٹکنا، محنت سے جو بھی کمائے اسی میں گزارا کرنا۔ دھن دولت کے لیے غلط راہ پر چل کر اپنی عزت آبرو نہ کھو دینا۔ بے ایمان اور اہنکاری دھنوانوں اور شاہوں کی سنگتی سے دور رہنا۔ قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو اسے تچھ سمجھنا۔ دنیا کے شور و گل سے دور ایکانت میں بیٹھ کر تو عبادت کا سچا دھن کمانے میں اپنی زندگی گزارنا۔ قارون ایک بے حد کنجوس انسان تھا جس نے غریبوں کا خون چوس چوس کر بے انتہا دولت جمع کر لی تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت کبھی ختم نہ ہونے والی دولت تھی۔ کامل درویش خبردار کرتے ہیں کہ بے شمار دولت یا بادشاہت بھی مل جائے تو وہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ آخری وقت میں نہ تو دنیا کی بادشاہت ساتھ جاتی ہے اور نہ ہی دھن دولت۔ آخری وقت میں خدا کی عبادت اور کیے ہوئے کرم ساتھ جاتے ہیں۔ خدا کی عبادت لوک اور پرلوک دونوں میں سچی، دائمی یعنی سدا رہنے والی بڑھائی کا آدھار ہے۔ اس لیے خدا کے عابد یعنی بھکت صرف اس کی عبادت کی دولت ہی اکٹھی کرتے ہیں۔
جان نکلی جائے ہے فاقہ سے گو، مثل مکھی بے طلب مہمان نہ ہو۔ تلخ منہ بہتر نہ کھا گلقند یار، بہر نام مت ہو تو سفلوں میں بھی خوار۔ شیخ بو علی کہتے ہیں کہ ہر حال میں صبر، شکر اور خدا کے بھروسے کا دامن کس کر پکڑے رکھ۔ چاہے بھوک سے تڑپ تڑپ کر پران نکل رہے ہوں تو بھی تو مکھی یا بن بلائے مہمان کی طرح کسی دوسرے کے کھانے پر بھن بھنانا شروع نہ کر دینا۔ چاہے تجھے کڑوا کھانا پڑے مگر دوسرے کے گلقند پر نظر نہ رکھنا، یعنی روکھی سوکھی پر گزارا کر لینا لیکن دوسرے کی تھالی میں رکھی چپڑی روٹی کے لیے کسی کے آگے بے عزت نہ ہونا۔ سادھک یا عابد میں اور کون سی صفات یعنی گن ہونے چاہیے؟ شیخ بو علی آگے فرماتے ہیں، ہاتھ اپنا تو قناعت پر بڑھا، گر نہیں ہے نفس قابو میں تیرا۔ کر قناعت بیٹھ گوشے میں تجا، رکھ قدم خلوت سے باہر مت ذرا۔ آپ نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے کہ اگر من پر قابو نہیں ہے تو صبر شکر کے دستانے میں اپنے من کے ہاتھوں کو باندھ کر رکھ۔ جو مالک نے بخشا ہے اس پر سنتوش کر کے ایکانت میں بیٹھ کر عبادت کر۔ جب تک سادھک اندرونی بھکتی میں پکا نہیں ہو جاتا اسے اپنے من کو سیم میں رکھنا چاہیے۔ اس دائرے سے باہر آنے پر پھسلنے کا خطرہ ہے۔ جب سادھک بھکتی میں دڑھ ہو جاتا ہے تب اس کا من ڈولتا نہیں، خود بخود سیم میں ہی رہتا ہے۔ ان پرسنگوں میں دو نصیحتیں دی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ خدا کے عابد کو ہمیشہ صبر شکر سے کام لینا چاہیے، اسے سنتشٹ اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ خدا کے عابد کو چاہیے کہ وہ خدا کی رضا کے آگے سر جھکا کر جھوٹے دنیاوی لوگوں کی صحبت و سنگتی سے دور رہے۔ اسے چاہیے کہ دنیا کے شور و گل سے دور تنہائی میں رہتے ہوئے ہمیشہ خدا کی عبادت میں لگا رہے۔ تخت کیکاؤس کو بھی لات مار، جائے سر عزت نہ جانے پائے یار۔ اب آپ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایران کے بادشاہ کیکاؤس کا تخت بھی ملے تو لوبھ نہ کر اسے بھی ٹھکرا دے، کیونکہ انسان کی ہستی کسی تخت و تاج سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ انسان کی اصلی شان اس الہی تخت شاہی کو پانے میں ہے، اور دنیا کی بادشاہت کا لوبھ انسان کی اونچی ہستی کو خاک میں ملانے کے برابر ہے۔ اس لیے چاہے سر کٹ جائے لیکن عزت پر آنچ نہ آنے پائے۔ صبر شکر کرنا ہی سچے انسان کی پہچان ہے۔ مال و دولت ہاتھ جو آئے تیرے، گر سخاوت ہی نہ ہو تو کیا کرے۔ آپ آگاہ کرتے ہیں کہ چاہے دھن مال تیرے پاس بہت زیادہ آ جائے لیکن اگر تجھ میں دان کرنے کی فطرت نہیں ہے، رب کے بندوں کو سکھی کرنے کا بھاؤ نہیں ہے تو وہ دولت بیکار ہے۔ ایسی دولت صرف اس کے گلے کا پھندا بن کر ہی رہ جائے گی۔ کیول دان شیلتا سے ہی ناشوان جگت کے مال اسباب اور دھن دولت کے بندھن ڈھیلے پڑ سکتے ہیں۔ بچ تو حب دنیاوی سے یار بچ، مال اور روٹی کی خاطر ہو نہ زچ۔ اے پیارے، اس جھوٹی دنیا کی محبت میں نہ پھنس۔ دنیا کی دھن دولت اور مان بڑھائی کا موہ روح کو اس ناشوان مایاوی جگت کے ساتھ باندھے رکھنے کی وجہ ہے، جبکہ خدا کی عبادت انسان کو رچنا سے آزاد کر کے رچناکار سے وصال کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے خدا کے بندے، اس فانی دنیا کا موہ تیاگ دے اور دھن دولت یا مال اسباب کی خاطر خود کو مجبور اور ناکام مت سمجھ۔ خدا کے سچے عاشق کے لیے دھن دولت یا دنیا کا ساز و سامان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ خدا کا سچا بھکت اور سچا عاشق وہ ہے جو ہمیشہ خدا کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ وہ کبھی کسی پھل کی خواہش نہیں رکھتا۔ خدا کا عابد زندگی اور موت، دکھ اور سکھ، خوشی اور غم، غریبی اور امیری کے بھید بھاو سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ بہتری کنجوس کو ہوتی نہیں، جیب ہمت کی ہے خالی بالیقین۔ آبرو کھوتے ہیں زر کے واسطے، بیل ہیں کنجوس گویا یا گدھے۔ درویش ہمیشہ کنجوس اور دنیا کے طلبگار لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ بری نیت والے لوگوں کی صحبت سے بھلے ہی دھن دولت اور مان بڑھائی حاصل ہوتی ہو، پھر بھی ان سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت بو علی کہہ رہے ہیں کہ کنجوس کسی کی بھلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یقیناً اس کی جیب ہمت سے خالی ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، اور کنجوس آدمی میں وہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ ایسے کنجوس دھن دولت کی خاطر
اپنی عزت تک داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ کیا وہ پرائے بیل یا گدھے جیسے نہیں ہیں؟ شوم نظروں میں ہے بس سب کی حقیر، خوار ہے گو ہو ہنرور وہ شریر۔ ہوں سخی کے تاب سب اہل جہاں، سرفرازی ہو اسے تا آسماں۔ جو جہاں میں ہے سخی مرد سخا، بخش دے گا سب گناہ اس کے خدا۔ کنجوس کو سب ترسکار کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے اس میں 100 ہنر کیوں نہ ہوں، پھر بھی اس کی دردشا ہی ہوتی ہے۔ جبکہ دانی پرش کو دنیا کے لوگ مان دے کر آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، خدا بھی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خدا کا سچا عاشق دنیاوی سکھ دکھ کے لیے دعا نہیں مانگتا، وہ ہمیشہ خدا کی رضا میں راضی رہتے ہوئے پھل کی خواہش کیے بنا اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ خدا کا عابد ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ بانٹ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سچے عابد یا درویش علم الہی کی جیتی جاگتی مثال ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ اگیانی اور نادان کہتے ہیں۔ وہ اسیم روحانی شکتی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ دین ہین بن کر رہتے ہیں۔ وہ کچھ لینے میں نہیں بلکہ دینے میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا ہے اسے وہ ضرورت مندوں پر لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دمبھی اور پاکھنڈی فقیروں کی اصلیت۔ خدا کے سچے عابدوں میں جو گن ہونے چاہیے ان کو بیان کرنے کے بعد حضرت بو علی ڈھونگی سادھوؤں اور فقیروں کے پاکھنڈ اور فریب کو بیان کرتے ہیں۔ آگے کے شعر آپ نے ڈھکوسلا کرنے والے ان پاکھنڈی سادھوؤں اور پیر فقیروں کو مخاطب ہو کر کہے ہیں جو دھرم کے نام پر بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زہد و تقوی کیا ہے مرد فقیر، لا طمع ہونا ز سلطان و امیر۔ زہد و تقوی یہ نہیں جو کر ریا، پہن کر گدڑی تو صوفی بن گیا۔ حضرت بو علی سوال کرتے ہیں، اے فقیر بتا یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ پھر آپ خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، بادشاہت اور دھن دولت کا بالکل لوبھ نہ کرنا، یہی ہے صحیح معنی میں سنیم اور پرہیز کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تو من بدھی دوارا جب تب سنیم کرتا ہے پر تیرا من ہوس سے بھرا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سچے فقیر رتی بھر بھی لوبھ نہیں کرتے۔ امیروں یا سلطانوں سے بھی کوئی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ سچی عاجزی ہی سچی فقیری ہے۔ جب تب سنیم یا دکھاوٹی عبادت کرنے والے کو اور پھٹی پرانی گدڑی یا خاص قسم کے کپڑے پہن کر فقیر ہونے کا ناٹک کرنے والے فریبی اور پاکھنڈی کو سچا صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر من میں دنیا کی واہ واہی حاصل کرنے کی خواہش چھپی ہوئی ہے تو ایسی فقیری کیول چھل کپٹ ہے۔ سچا درویش دنیا کی واہ واہی کا نہیں، خدا کی نظر میں قبول ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ آگے پیچھے ہیں مرید ناخلف، جیسے جنگل میں ہو خر بھوکھا تلف۔ جس طرح گدھا جنگل میں بھوک مٹانے کے لیے بھٹکتا پھرتا ہے، اسی طرح جو مرید نہ تو روحانیت کے طلبگار یعنی اچھک ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے مرشد کا حکم مانتے ہیں، بس یوں ہی بے وجہ مرشد کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، وہ بھی سچی روحانیت سے خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے مرشد کے انویائی بنتے ہیں۔ جو مرید اپنے من کو مرشد کے حکم کے ادھین نہیں کرتا، جو من متی چھوڑ کر مرشد کے اپدیش کے مطابق اپنا جیون نہیں ڈھالتا اور مرشد کے سمجھائے طریقے کے مطابق اندرونی عبادت نہیں کرتا، وہ مورکھ ہے۔ کنگھی و تسبیح و مسواک ریا، جبہ و دستار دل ہے بے صفا۔ کوئی دھرم کے نام پر کنگھی تو کوئی داتن رکھتا ہے، کوئی مالا پہنتا ہے تو کوئی لمبا چوغا پہنتا ہے یا پگڑی باندھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دل میلا ہے تو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی شخص کسی خاص قسم کی پوشاک پہننے سے صوفی، یوگی یا درویش نہیں بن جاتا۔ جب تک من ملن ہے، ظاہری پوشاک یا پہناوا بے معنی ہے۔ خدا کو پانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ من کی ہے۔ چاہے کیسا بھی پہناوا بنا لیا جائے، جب تک من ملن ہے، خدا سے وصال کرنے کا سپنا کبھی ساکار نہیں ہو سکتا۔ دیکھ کر دو چار احمق شریر، خود کو کہتا ہے ہوں دنیا کا پیر۔ جال پھیلاتا ہے لوگوں کے لیے، خود کہے ہے مل گئی پیری مجھے۔ وائز کہتا ہے نہ خود کرتا عمل، مکر سے لی مینچ آنکھیں اور دغل۔ ہے دکھاوے کا یہ سب مکر و فریب،
دوستی کب نفس و شیطاں کی ہے زیب۔ آپ ساودھان کرتے ہیں، اے دھوکے باز، دو چار مورکھ لوگ کیا آگے پیچھے چلنے لگے کہ تو خود کو بڑا پیر فقیر کہلانے لگا۔ تو لوگوں کے لیے جال پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے پیری مل گئی ہے۔ یہ لوگ دھرم گرنتھوں کا سہارا لے کر دوسروں کو بڑھ چڑھ کر ہدایتیں دیتے ہیں، لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ سچا شیخ یا مرشد ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، پر بھیتر سے بگلا بھگت ہوتے ہیں۔ جس طرح بگلا آنکھیں بند ہونے کا ناٹک کرتا ہے لیکن اس کی نظر اپنے شکار مچھلی یا مینڈک پر رہتی ہے، اسی طرح یہ بھی فقیر ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل دنیا کے حرص و ہوس، چھل کپٹ اور فریب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا اپنا من شیطان کی طرح ملن ہوتا ہے۔ ان پر یہ کہاوت لاگو ہوتی ہے، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ ان کی نصیحتیں صحیح راستہ دکھانے کے بجائے صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ شیخ بو علی سوال کرتے ہیں کہ من یا شیطان کی دوستی نے کبھی کسی کو عزت دی یا کسی کی شوبہ بڑھائی ہے کیا؟ لیکن یہ ڈھونگی پیر فقیر واستو میں خدا کے نہیں بلکہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ جب کھڑا ہو کر تو پڑھتا ہے نماز، دل تیرا ادھر ادھر ہے ہیلا ساز۔ ان نمازوں سے ہو تو تالیے تباہ، فقر باطل سے تو ہوگا روح سیاہ۔ جب تو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب تیرا دھیان خدا کی بجائے دنیاوی شکلوں اور پدارتھوں میں رواں ہوتا ہے۔ تو باہر سے تو نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، کنتو تیرا بہانے باز من عبادت میں نہیں لگتا اور دنیا کی طرح طرح کی شکلوں اور پدارتھوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ایسی نماز سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ تیری جھوٹی دنیا کا موہ تیرا منہ کالا کر دیتا ہے۔ جب تیرے ایمان میں ڈالے فطور، بس نہ پڑھ ایسی نماز ہے بے حضور۔ جب مصلے پر تو بیٹھے قبلہ رو، ہے مراقب دل ہے تیرا سو بسو۔ اے بندے، من سے غیر حاضر رہتے ہوئے ایسی نماز نہ پڑھ جو تجھے اپنے اصلی دھرم کی راہ سے بھٹکا کر دنیا میں پھنسا دے۔ روح کا اصلی دھرم خدا کا عشق ہے، دنیا کا موہ ادھرم یا کفر ہے۔ جس نماز میں رخ خدا کی بجائے جھوٹی اور فانی دنیا کی طرف چلا جائے، وہ دھرم کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ادھرم کمانے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ سمجھا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تو مصلی بچھا کر آنکھیں بند کر کے کعبے کی طرف منہ تو ضرور کر لیتا ہے، لیکن تیرا من پوری دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ جو شخص اپنے شریر روپی کعبے کی محراب کے اندر خدا کی عبادت یا نام کی کمائی کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی مذہب کی شریعت اتھوا نیموں کا پالن کرنا بے معنی ہے۔ خدا سے وصال باہری شریعت کے ذریعے نہیں بلکہ اندرونی عبادت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ شریعت کو اپنانے والا چاہتا ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ شخص تو خدا کے عشق میں لین ہے، جبکہ حقیقتاً وہ لوک دکھاوے کے بھاو میں ڈوبا رہتا ہے۔ شیخ بو علی اس بھاو کی تفصیل اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں خادم یہ ہیں شیخ جماں، میچلی دنیا سے آنکھیں بے گماں، منزل لاہوت سے گزرے ہیں پیر، ہو فنا فی اللہ بقا ہیں بالآخر۔ خود کو گرو پیر کہلانے والوں کے مرید یا ششیہ چاروں طرف ان کی بڑھائی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا گرو پیر ہر طرح سے کامل ہے، دنیا اور دنیاوی چیزوں میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اندرونی روحانی منڈلوں کو پار کر کے لاہوت کی اوستھا پا چکا ہے۔ لیکن صرف بار بار دہرانے سے کوئی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ مثال کے طور پر اگر بگلے کو ہنس کہہ کر پرچار کرتے جائیں تو اس سے بگلا ہنس نہیں بن جاتا۔ یہ خوشامد کرنے والے بے وقوف ہیں سبھی بٹمار قاذب فیلسوف، ان کی تعریفوں سے تو اترا نہ جا، عیب اپنے دیکھ تو لوگوں سے کیا، ہے ہنر اور ذات پر مغرور کیوں، رہ تکبر سے پرے او بدنموں۔ شیخ بو علی آگاہ کرتے ہیں، تو جھوٹی تعریف کرنے والوں کی چال بازی سے ساودھان رہ، یہ تیرے سچے ہمدرد نہیں بلکہ لٹیرے ہیں، یہ سب مطلبی ہیں اور تیری کمائی لوٹ کر لے جائیں گے۔ ساری دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھیں، دنیا کے سبھی لوگ اپنے گنوں کے پہاڑ بناتے دکھائی دیتے ہیں اور دوسروں کی نندا کرتے رہتے ہیں۔ اپنے گنوں کا بخان سن کر پھولے نہیں سماتے اور دوسروں کے اوگن کہتے نہیں تھکتے۔
یہ اہنکار کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ سمجھاتے ہیں کہ اپنے گنوں اور اپنے فن پر غرور مت کر، اپنے عیب و گناہ دیکھ، دوسروں کے نہیں۔ ہمیں خود کو سدھارنا ہے، دوسروں سے کیا؟ سانس کی ہے قید میں جب تو اسیر، مار نفس بد کو چھوٹے ہے فقیر۔ تاکہ اپنی اصل سے تو جا ملے، وصل گاہے یار میں تو آ ملے۔ اپنے گھر سے دور تو کب تک رہے، در بدر رسوائے عالم کیوں بنے؟ یہاں حضرت بو علی نے بڑی ہی باریکی سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے سانسوں کی قید کے قیدی، تو ساودھان ہو جا۔ تیرا اصلی دشمن تو تیرے اندر بیٹھا ملن من ہے۔ اس نے تجھے وکاروں کے جال میں پھنسایا ہوا ہے اور شریر کے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ تو اپنے ناپاک من کو مار، اس پر جیت حاصل کر۔ یدی تو من کو قابو کر کے اس کے شکنجے سے آزاد ہو جائے تو سہج ہی اپنے اصلی دیش مقام حق کی طرف اڑان بھر سکتا ہے۔ تجھے کیول مقام حق یعنی نج گھر میں پہنچ کر اپنے محبوب سے وصال کر کے سچا سکھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اننت کال سے اپنے اصلی دیش اور گھر سے بچھڑ کر اس فانی اور دکھدائی دنیا میں بھٹک رہا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اب اور دیر کیے بنا تو اپنے اصلی دیش اور اصلی گھر پہنچنے کی پوری کوشش کرے۔ منصفی کر آپ ہی او بد چلن، ہاتھ میں قرآن دل میں مکر فن۔ آپ چنوتی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے فریبی انسان، ہاتھ میں قرآن لے کر تو دھوکہ دھڑی اور فریب کرتا ہے۔ تو آپ ہی اپنا فیصلہ کر، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ کہ تیری اصلیت کیا ہے تیرا ہمراز شیطاں ہر گھڑی، ہو کہاں پھر یاد حق کی ترپھڑی۔ جب یہ شیطان من ہر لمحہ تیرے ساتھ ہے اور اسے ہی تو نے اپنا دوست، اپنا رازدار بنایا ہوا ہے، تو پھر اس سچے دوست یعنی اس مالک کی یاد، اس سے ملنے کی تڑپ، اس کی جدائی تو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ حب دنیا تیرے لیے ہے زنار کا ڈورا، تیری داڑھی و پگڑی ہے راہ خدا میں روڑا۔ اس دنیا کی محبت سوت کا کچا دھاگا ہے جو آج ہے اور کل ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہاری ٹھوڑی پر داڑھی اور سر پر پگڑی بھی خودی کی نشانیاں ہیں جو تیرے لیے خدا کے وصال میں رکاوٹیں ہیں۔ حرص سے خالی نہیں ہے دل تیرا، تو نے دل سے کی نمازیں کب ادا؟ عاجزی سے تو نہیں پڑھتا نماز، کب ملے جنت تجھے یہ حیلہ ساز؟ اے لالچی انسان، تیرا من ابھی بھی ہوس سے بھرا ہے، تو نے اپنے من کو عبادت میں نہیں لگایا۔ اے بہانے باز انسان، تو تکبر یعنی غرور سے بھرا ہوا ہے، تو عاجزی سے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ تیرا من نئے نئے بہانے بنا کر تجھے عبادت نہیں کرنے دیتا۔ تو بتا، تجھے خدا کے دربار میں عزت کیسے مل سکتی ہے؟ بھاو یہ ہے کہ جب تک دل تکبر یعنی اہنکار سے بھرا ہوا ہے، سینکڑوں سجدے کر لینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی فائدہ ہوتا ہے سچے دل سے، عاجزی اور پریم بھروسے کے ساتھ خدا کی بندگی کرنے سے ہوتا ہے۔ خاک ساری سے نہیں سجدہ کیا تھا تو اندھا اور بے ایمان ہوا۔ تو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، حق کے آگے تو نہیں سر دھرتا ہے، تاکہ سمجھے لوگ تجھ کو ہے ولی یا کی صوفی پارسا اور متقی۔ تو من میں دینتا لا کر اس مالک کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے۔ تو مورکھ گیانی ہے، دکھاوے کی عبادت کر کے تو اپنا دین دھرم بھی برباد کرتا ہے۔ تو خدا کو پانے کے لیے بندگی نہیں کرتا، تو کیول مان بڑھائی اور لوگوں سے واہ واہی حاصل کرنے کے لیے عبادت کا ناٹک کر رہا ہے، تاکہ ساری دنیا میں تیرا ڈنکا بجتا رہے کہ تو بہت پہنچا ہوا سنت مہاتما اور کامل درویش ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا کہے کہ یہ بہت نیک، سیمی اور پاک دل پورن پرش ہے۔ جب تک دل میں دنیا کی واہ واہی لوٹنے کی خواہشیں برقرار ہیں، تب تک کیول عابد ہونے کا ناٹک کیا جا سکتا ہے، لیکن سچے ولی، سنت یا عابد کی اوستھا کیول خودی کو خدا میں فنا کرنے سے ہی مل سکتی ہے۔ صوفی کہلاتا ہے سینہ ہے کثیف، مار مت شیخی ہے بزرگی کی حریف۔ تیرے دل میں وکاروں کا میل بھرا ہے اور تو خود کو صوفی کہلاتا ہے۔ فضول کی ڈینگیں مت مار، ایسی حرکتیں بزرگی یعنی تیری اپنی عزت کو بڑھاوا نہیں دیتی۔ ایسی حرکتوں سے ظاہر ہو جائے گا کہ تجھے کوئی اصلی جانکاری نہیں، تیری حرکتیں تیری بے علمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ نفس کافر گھات میں ہے واقعی، کرتا ہے شہرت کو یہ چلا کشی۔
مکر سے دنیا کو تابع کرتا ہے، بخشوانے کا بھی دم تو بھرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ گناہ گار من تجھے تباہ کرنے کے لیے اندر ہی اندر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اگر تیرے من سے دنیا کی مان بڑھائی اور واہ واہی کی تمنا ختم نہیں ہوئی تو پھر شہرت کے لیے تیرا 40 دن کا چلہ کرنا کورا چھل کپٹ ہے۔ مکاری کا جال بچھا کر ساری دنیا کو قابو میں کرنے کی خواہش تیرے من میں ہے۔ تو لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ روز قیامت پر ان کو بخشوا لے گا۔ تو خود تو دوزخ میں جائے گا، ساتھ ہی لوگوں کو بھی گمراہ کر کے دوزخ کا حقدار بنا رہا ہے۔ پیر کہلانے کو تسبیح ہاتھ میں، پوجے بت ہیں سینکڑوں بت گھات میں۔ ایک دل میں سینکڑوں ہرس و ہوا، ٹکڑے ٹکڑے دل ہے 100 جا سے گتھا۔ تو ہاتھ میں مالا لے کر خدا کا سچا عابد ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، لیکن تیرا دل تو خواہشوں اور تمناؤں سے بھرا ہوا ہے۔ تیرے دل میں دنیا کی لاکھوں مورتیوں کا بت خانہ بنا ہوا ہے، جس میں دنیا کی بے انت شکلوں اور پدارتھوں کا موہ سمایا ہوا ہے۔ تو من میں نئی نئی شکلوں کا موہ پیدا کرتا ہے۔ دل تو ایک ہے، پر سینکڑوں آشاؤں اور ترشناؤں نے اس میں گھر کیا ہوا ہے۔ اس لیے تیرے دل کے 100 ٹکڑے ہو گئے ہیں، جس میں خواہشوں کے تانے بانے کے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ تیرے چہرے سے ہے ظاہر بغض و کین، پھر نفاق و حسد و نخوت و لعین۔ ہے جہالت سے تیری یہ ٹیپ ٹاپ، باعزید وقت پھر بنتا ہے آپ۔ ہاتھ پھیلا مانگتا ہے پھر دعا، محنتانہ پھر وہ تسبیح رہا۔ تجھے دھکار ہے، تیرے چہرے سے صاف چھلکتا ہے کہ تیرے من میں فریب اور عرشا کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں۔ تیرا دل چھل کپٹ، عرشا اور غرور کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ جہالت کی حد تو یہ ہے کہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بن کر خود کو بائزید بستامی جیسا کامل درویش ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی تو ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی چیز ہی مانگتا ہے۔ مالا پھیر کر نام جپنے کا دکھاوا کرتا ہے اور بدلے میں محنتانے کے روپ میں دنیاوی سکھ ہی مانگتا ہے۔ تکبر سے تیری ہر سو نظر، آپ کو کہا پھرے ہے تو باخبر۔ اے بندے، تیری نظروں پر غرور کا پردہ پڑا ہے، پر تو خود کو انتر گیانی کہتا ہے۔ افسوس ہے کہ اہنکار سے بھرا تو چاروں اور ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ تو خدا کے سبھی رازوں کا جانکار ہے۔ بت پرستی کرتا ہے پھر بت گری، دل کیا رش کے بتانے آزری۔ توڑ بت کر منہدم بت خانے کو، لے خلیل آسا بنا دل خانے کو۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ تو ایسا بت تراش اور بت پرست ہے کہ آزر جیسے بت تراش بھی تیرے سامنے شرمسار ہیں۔ تو واقعی دنیاوی شکلوں اور پدارتھوں کا پجاری ہے، تو خدا کا عابد ہونے کا ڈھونگ نہ کر۔ اسلام میں بت پرستی کو کفر مانا گیا ہے۔ کیول نرجیو مورتیاں ہی بت نہیں ہوتیں۔ نراکار پرمیشور کو چھوڑ کر ہر چیز جس کا کوئی روپ یا آکار ہے وہ بت ہے۔ ایک خدا کے علاوہ کسی دنیاوی چیز سے لگاؤ ہونا کفر یا ادھرم ہے۔ تو خدا کا عابد بننا چاہتا ہے تو من مندر میں سجائے ہوئے سبھی بتوں کو ہٹا کر اپنا دل اس رب العالمین کے عشق اور عبادت سے بھر لے۔ من کے اندر سے دنیا کی شکلوں کا خیال ہٹا دے، من میں جو دنیا کی محبت بسا رکھی ہے اسے ختم کر دے، اور خلیل کی طرح اپنے دل کو اس محبوب ارتھات خدا کا ٹھکانہ بنا لے۔ ذات پر اپنی ہوا مغرور تو، بے ادب کر یہ تکبر دور تو۔ پیر بن کر خواہشیں دل میں ہزار، ہے تو جاہل جوں گدھا دلدل میں یار۔ خواہشیں ہوں گی نہ ہرگز کم تیری، حرص کے قدمے نہ آئے گی کمی۔ پھر رہے ہیں دل میں جب حرص و ہوا، کب کھلیں گے اس میں اسرار خدا۔ اے خدا کے بندے، تو نے بہت وقت اپنے کل، پریوار، دھرم، جاتی، دیش اور قوم وغیرہ کے غرور میں کھو دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جن چیزوں کے پیچھے تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے ان سے آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا؟ تو خود کو پیر فقیر کہلاتا ہے، پر تیرے دل میں تو ہزاروں دنیاوی خواہشیں بسی ہیں۔ تو مورکھ ہے، کیونکہ ایسا کر کے تو کیچڑ میں پھنسے گدھے کی طرح اس مایا کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ وقت کے ساتھ تیری تمنائیں کم ہوتی جائیں گی۔ اصلیت تو یہ ہے کہ حرص و ہوس کا قد ہمیشہ اونچا ہوتا جاتا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو خود ہی وچار کر کہ جس دل میں مایاوی جگت کی ترشناؤں کی گندگی بھری ہوئی ہے، اس میں خدا کے راز کس طرح پرکٹ ہو سکتے ہیں؟
تو پہلے دنیا کے موہ مان بڑھائی آدی کے غرور کا تیاگ کر کے اپنا دل پاک کر تاکہ اس کے اندر خدا کا نور بھر جائے۔ دل میں صدہا خواہشیں اے بو الفضول، نور حق دل میں کرے کیسے نزول۔ اے نکمے شخص، دل میں اتنی دنیاوی تمنائیں رکھنا فضول ہے۔ اگر دل ان سے ہی بھرا رہے گا تو وہ سچا نور کیسے ظاہر ہو پائے گا؟ جب من روپی کرسی پر پہلے ہی انیک سوروپ وراجمان ہوں تو اس میں کل مالک کے بیٹھنے کے لیے کون سی جگہ بچے گی؟ سچا صوفی وہ ہے جو من کو سانسارک بھوگوں اور ترشناؤں سے مکت کر لیتا ہے۔ صوفی ہونے کا سمبندھ من کی صفائی سے ہے، باہری ویش بھوشا یا پھٹے پرانے کپڑوں سے نہیں۔ ہاتھرس کے پرم سنت تلسی صاحب کی وانی ہے، ایک دل لاکھوں تمنا، اس پہ اور زیادہ ہوس، پھر ٹھکانہ ہے کہاں اس کے ٹھکانے کے لیے۔ جو دل دنیا کی لاکھوں خواہشوں اور تشناؤں کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے اندر کل مالک کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ حضرت بو علی آگے فرماتے ہیں، دین اور دنیا بھی کب آتے ہیں ہاتھ، ایسی نا سمجھی نہ کرو بد صفات۔ دنیا کا موہ اور خدا کا عشق یعنی دنیاوی خواہشیں اور خدا کی عبادت ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ دونوں کو ساتھ میں بٹھانے کی کوشش کرنا من کا دھوکہ ہے۔ پرم ستیہ کے جانکار خبردار کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور خدا سے عشق ساتھ نہیں چل سکتے۔ دنیا کا عاشق خدا کا عاشق نہیں ہو سکتا، اور خدا کے عاشق کے دل میں دنیا کا عشق نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ آگے فرماتے ہیں تیری قسمت سے دونوں غور کر، پھر تو کیوں راضی نہیں برخوش کو تر۔ حرص نے دلقے قناعت پھاڑ دی ہے تجھ کو نفس نے آوارگی۔ اے خدا کے بندے، تو اس بات پر غور کر کہ تجھے ملے گا وہی جو تیری قسمت میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے۔ پھر گیلا ملے یا سوکھا، یعنی خوشی ملے یا غم، تو دونوں میں راضی کیوں نہیں رہتا؟ اچھی طرح پختہ کر لے کہ تو ودھی کے ودھان کے مطابق لکھے گئے بھاگیہ کو رتی بھر بھی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے کل مالک نے جیسی بھی روکھی سوکھی تیرے نصیب میں لکھ دی ہے، اسی میں گزارا کر۔ خدا کا شکر کر اے ناشکرے، خواہشوں اور تمناؤں نے تیرے صبر سنتوش کو ختم کر دیا ہے۔ حرص نے صبر سنتوش کے فقیری چوغے کو من کے ادھین ہو کر پھاڑ دیا ہے۔ تیرا شیطان من تجھ سے من چاہے گناہ کروا رہا ہے، تو صبر سے کام لے اور ہمیشہ کل مالک کا شکر ادا کر، اس کی رضا میں خوش رہنے کی کوشش کر۔ دنیا کی اصلیت۔ شیخ بو علی قلندر نے خبردار کیا ہے کہ مایاوی رچنا کا موہ، دھن دولت کی خواہش، مان بڑھائی کی تمنا روحانیت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ آپ آگے سمجھاتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے لگ کر انسان اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہے، اور جن دنیاوی چیزوں کی خواہش کی وجہ سے اپنا پرمارتھ برباد کر رہا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے یہ دنیا ایک بڑھیا پرفریب، ہر جواں بوڑھا ہے اس سے ناشکیب۔ یہ دنیا فریب اور چھل کپٹ سے بھری ایک بڑھیا کی طرح ہے جو ہر جوان اور بوڑھے کو بے چین رکھتی ہے۔ وہ اس فانی دنیا کے کھیل تماشوں میں پھنسا رہ جاتا ہے اور اپنے اصلی مقصد یعنی خدا کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کو بڑھیا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ انادی کال سے چلی آ رہی ہے۔ اس بوڑھی دنیا کے چھل کپٹ بڑے سے بڑے دھوکے باز کو بھی شرمسار کر دیتے ہیں۔ حضرت بو علی چیتاونی دیتے ہیں کہ یہ دنیا ایک خوبصورت چھلاوا ہے، اور جوان ہو یا بوڑھا، ہر کوئی خواہشوں کو پورا کرنے کی تمنا میں بے چین رہتا ہے، بے صبر رہتا ہے۔ عارفوں نے بس اسے دی ہے طلاق، اس پہ عاشق جو ہوا جینا ہے شاق۔ جو عارف ہیں وہ اس کی اصلیت کو سمجھتے ہیں اور اسے تیاگ دیتے ہیں۔ جو اس پر عاشق ہو جاتا ہے اس کا تو جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا کے سچے عاشق اور عارف یعنی گیانی مایاوی جگت کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے موہجال میں پھنس جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے یعنی اس کی عبادت سے بے رخ ہو جاتا ہے۔ گوش کر یہ بات اے مرد جواں، ہے یہ قول مولوی رومہاں، طالب حق بن کے دنیا کی طلب، ہے یہ پاگل پن تیرا اے بو العجب۔ اے بہادر بندے دھیان سے سن اور اس بات پر غور کر، کیونکہ یہ وچن مولانا روم کا ہے۔ اگر تو خدا کا طلبگار ہے، اسے پانا چاہتا ہے، پر من میں طلب دنیا کی بھی رکھتا ہے،
تو اے نادان یہ سراسر تیرا پاگل پن ہے، کیونکہ ایسا ہو پانا ناممکن ہے، یعنی دنیا کا موہ اور خدا کا عشق ساتھ ساتھ نہیں نبھایا جا سکتا۔ تھے علی جو مالک ملک نبی، دین کی خاطر تھے دنیا چھوڑ دی۔ آپ خلیفہ حضرت علی کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی اصلیت کو سمجھتے ہوئے دین کی خاطر دنیا کا موہ چھوڑ دیا اور اس کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ وہ وسیع مصطفیٰ شیر خدا، وہ علی تھے شوہر خیر النساء۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صاحب کے لاڈلے وارث اور کل مالک کے بہادر عاشق حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، جو محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ یعنی خیر النساء کے شوہر تھے۔ ایسی اس دنیا کو ماری پشت پا، اولیاء کے عقد میں آئے گی کیا؟ حضرت محمد صاحب کے سچے خادم یعنی سیوک اور خدا کے سچے عاشق حضرت علی نے مایاوی دنیا کی پیٹھ پر لات ماری تاکہ یہ بھول سے بھی ان کے اور خدا کی عبادت کے بیچ میں نہ آ سکے۔ بھاو یہ ہے کہ خدا کے سچے سند یا عابد مایاوی دنیا کو اس طرح سے ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک جانے کا ساہس نہیں کر سکتی۔ بہر دنیا وہ یزید ناخلف، دین اپنا کر چکا بالکل تلف۔ زال دنیا سے ہوا اس کا نکاح، کر لیا خون اس نے سید کا مباح۔ حضرت محمد صاحب کے داماد حضرت علی نے حضرت محمد اور خدا کے عشق کی وجہ سے دنیا کو تیاگ دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ مورخ یزید نے نکمی بوڑھی دنیا کی خاطر حضرت محمد صاحب سے منہ موڑ کر اپنا دین ایمان بگاڑ لیا۔ یزید حضرت محمد کے خلاف تھا۔ اس کی فوج نے عراق میں کربلا کی لڑائی میں محمد صاحب کے داماد اور خلیفہ حضرت علی کے بیٹے سید امام حسین کو شہید کر دیا تھا۔ یزید جھوٹی اور مکار دنیا کے موہ جال میں اتنا پھنس چکا تھا کہ اس نے سید کا خون کرنے کو اچت سمجھ لیا۔ ساری دنیا حضرت محمد صاحب کو کل مالک کا سچا پیغمبر مانتی تھی، لیکن یزید نے ان کی بڑھائی نہیں قبول کی۔ یزید نے جھوٹی دنیا سے دلداری رکھی، جس کی وجہ سے دونوں جہانوں میں اس کی مٹی پلید ہوئی۔ بھاو یہ ہے کہ دنیا کا موہ انسان کی وویک شکتی کو برباد کر دیتا ہے اور اس سے برا کرم بھی کروا لیتا ہے۔ ایسا چکمہ کس کو دنیا نے دیا، دو جہاں سے ہائے اس کو گم کیا۔ اس شقی کا جس نے جھوٹا کھا لیا، ذائقہ تلخی کا اس نے پا لیا۔ ایسے گنہگار کو دنیا بھی نہیں بخشتی اور وہ لوگ پرلوک دونوں جگہ خوار ہوتا ہے۔ جو ایسے بدقسمت کا جھوٹا کھاتا ہے، یعنی جو اس کے کہنے پر چلتا ہے، اسے بھی دنیا کے کڑوے پن کا سواد چکھنا پڑتا ہے۔ یزید کا جھوٹا کھانے کا بھاو ہے یزید کی طرح دنیا کا پجاری ہونا۔ جو کوئی بھی یزید کی طرح دنیا کے موہ جال میں پھنس جاتا ہے، وہ کبھی یہاں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ پردہ ہستی اٹھے جو اے پسر، ہو تجھے دنیا سے نفرت سر بسر۔ شکل بد اس کی جو پڑ جائے نظر، تو پناہ لے مانگ حق سے اے پسر۔ یہ دنیا باہر سے دیکھنے میں بہت لبھاونی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب اس کی اصلیت سے پردہ اٹھ جائے تو ہر واقف کار شخص اس سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میرے بیٹے، اگر تیرے من پر اس نٹنی دنیا کی بری نظر پڑ جائے اور تیرے من میں اس کا آکرشن پیدا ہو جائے تو کل مالک سے دعا مانگنا کہ وہ تجھے اپنی شرن بخش دے اور اس دنیا کے جال سے بچا لے، نہیں تو تیرا پرمارتھ برباد ہو جائے گا۔ آپ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیاوی پدارتھ شکر کی طرح میٹھے لگتے ہیں، لیکن ان کا اثر زہر کے سمان ہوتا ہے۔ وہ باہر سے دیکھنے میں سکھوں کا سادھن لگتے ہیں، لیکن اصل میں دکھوں کا مول کارن ہیں۔ اس لیے اس زہریلی دنیا میں سبھی دکھی ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ دکھی جیو اس کل مالک کے سوا اور کسے اپنی تکلیف بتا سکتا ہے؟ ہو دھوئیں اور آگ سے گلشن کہاں، فی الحقیقت بھاڑ ہے دنیا یہ ہاں۔ جہاں دھواں اور آگ ہو وہاں باغیچہ کیسے کھل سکتا ہے؟ یہ دنیا آگ کا شعلہ ہے جو ہر چمن کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ دور سے خوبصورت باغ جیسی دکھتی ضرور ہے، جبکہ اصل میں یہ ایک دھدکتی آگ ہے۔ اس لیے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ دکھوں اور تکلیفوں کے دھوئیں اور آگ کی اس مایاوی دنیا میں سکون کہاں مل سکتا ہے؟ دنیا داروں کی حالت۔ فریبی دنیا کے دل کو لبھانے والے لیکن وناشکاری چرتر کا ورنن کرنے کے بعد آپ دنیا داروں کی بگڑی ہوئی فطرت کو بیان کر رہے ہیں۔ مال و دولت لائے گی نخوت ضرور، تنگ دستی سے نہ رو عبد الغفور۔
اے بخشنہار خدا کے بندے، اگر تیرا ہاتھ تنگ ہے تو اداس نہ ہو، مایوسی سے شکوہ نہ کر، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ دنیا کے مال و اسباب اور دھن دولت تجھے مغرور کر دیں گے اور تو نیچے گر جائے گا۔ اس لیے زندگی میں کمیوں کا گلا شکوہ کرنے کی بجائے خدا کی دی ہوئی داتوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی دولت انسان کو غرور سے بھر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روحانیت سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ رحم دل میں مالداروں کے نہیں، مالداروں کے چلن اچھے نہیں۔ دھن دولت انسان کو غرور سے بھر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غریب لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا۔ دولت ہی اس کا دین ایمان ہوتی ہے، اور وہ کئی ہتھ کنڈے اپنا کر دولت اکٹھی کرنے کے لیے اتاولا رہتا ہے۔ دولت کی ہوس لوگوں کو بے رحم بنا دیتی ہے۔ پیسہ لوگوں کا ویوہار اور چال چلن بگاڑ دیتا ہے۔ یہاں مالداروں سے آشے دنیا دار امیر لوگوں سے ہے، نہ کہ دیندار امیر لوگوں سے، کیونکہ دیندار امیر لوگ دانی ہوتے ہیں اور اللہ کے نام پر اتنا دان کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ تنگ ہونے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اس کے الٹ دنیا دار امیر لوگ بھیک مانگنے والوں کو بھی نہیں بخشتے۔ وہ مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، مسافروں، پردیسیوں، ودیارتھیوں، دھرم اپدیشکوں اور درویشوں پر رحم نہیں کرتے، بلکہ ان سے جنگ کرتے ہیں۔ اہل دنیا سیم و زر پر جان دیں، خون دل پیتے ہیں اور ایمان دیں۔ سانسارک لوگ سونے چاندی اور دھن دولت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کی خاطر وہ خون سے ہاتھ رنگنے میں بھی نہیں جھجکتے اور اپنا دھرم اور ایمان تک داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ بھائیوں نے دیکھ عزت کے لیے بے گناہ یوسف کو چاہ میں غم دیے۔ بھائیوں کا دیکھ یہ ظلم و حسد، یوسف کنعان کا قصہ ہے سند۔ آپ کنعان مصر کے یوسف کی مثال دیتے ہیں۔ یوسف میں سپنوں کا مطلب سمجھنے کی شکتی تھی۔ اس کا پتا یعقوب اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ یوسف کی طرف اپنے پتا کا جھکاؤ دیکھ کر اس کے بھائی اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس لیے اس کے اپنے ہی سگے بھائیوں نے عیرشا کے کارن اسے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ اس قصے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور دنیا و دنیاوی لوگوں سے کنارہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو تیرے سر پر دھرا گر تاج زر، کچھ نہ آئے گا تکبر سے نظر۔ آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ سر پر سونے کا تاج پہنا ہو اور تجھ پر اس کا غرور حاوی ہو جائے تو وہ تیری آنکھوں کو اندھا کر دے گا۔ تجھے اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آئے گا، ارتھات غرور کے کارن تو دوسروں کو اپنے آگے تچھ سمجھنے لگے گا۔ بلکہ جو نمرود حق سے منہ پھرا، مر مٹے لیکن نہ ہو خوف خدا۔ آپ دوسری مثال نمرود کی دیتے ہیں کہ اگر انسان کو تخت و تاج مل جائے تو وہ نمرود کی طرح مغرور ہو جاتا ہے، اسے خدا کا بھی ڈر نہیں رہتا اور وہ خدا کی ہستی کو ہی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا اور اہنکار وش سبھی کو خود سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس لیے دھن دولت، اونچی پدوی اور حکومت حاصل کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ مال و زر سے حرص بڑھتی ہے سدا، باپ کو بیٹے سے کرتی ہے جدا۔ مال کی خاطر تو سلطانوں کو دیکھ، قتل کر دیتے ہیں اخوانوں کو دیکھ۔ مال و دولت گبر کو بے دین کرے، نفس کافر کفر کی تعلیم دے۔ دھن دولت کی ہوس کی آگ کبھی شانت نہیں ہوتی۔ آگ میں جتنی زیادہ لکڑی ڈالتے جاتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی ہے۔ اس طرح جتنی زیادہ دولت ملتی ہے اتنی ہی زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اتہاس گواہ ہے کہ دھن دولت اور راج پاٹ کی خاطر مان بڑھائی کا متوالا باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اور بھائی بھائی کا گلا تک کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دولت انسان کے اندر اہنکار اور کرودھ کا زہر بھر دیتی ہے۔ یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے اور من کو خدا کی طرف سے ہٹا کر دنیا کے موہ میں پھنسا دیتی ہے۔ دولت کا بھوکا انسان من کا ہی مرید بنا رہتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کا عابد نہیں بن پاتا۔ یہ کہاں دیکھا بھکاری بے نوا، مثل فرعون لے خدا سے منہ پھرا۔ اللہ والے اس سے جو بیزار ہیں، جانتا ہے اس میں کیا اسرار ہیں۔ دنیا کی طرف جھانک کر دیکھو اور دنیا کا اتہاس پڑھ کر دیکھو۔ تو نے نمرود اور فرعون جیسے کئی بادشاہ دیکھے ہوں گے جو خدا کی ذات سے بے رخ ہوئے، لیکن کسی درویش یا فقیر کو
غریبی کی وجہ سے خدا سے بے رخ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کامل درویشوں کو خدا جس بھی حالت میں رکھتا ہے اسی حالت میں خوش رہتے ہیں۔ وہ خدا سے دھن دولت اور حکومت نہیں مانگتے، بلکہ اس کے پریم بھروسے، صبر، شکر اور اس کی بندگی کی دولت مانگتے ہیں۔ وہ سچے گیانی یا عارف ہوتے ہیں۔ خدا کے سچے عابدوں کو دنیا کی دھن دولت اور مان بڑھائی کی حقیقت کے بارے میں پورا گیان ہوتا ہے، اور وہ اس پرم ستیہ کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بھولے بھٹکے بھی دنیاوی چیزوں کے لیے دعا نہیں مانگتے، وہ خدا سے صرف خدا کو ہی مانگتے ہیں۔ حب دنیا کی جو ہو دل پر نگاہ، دل ہو پتھر سے پرے سخت و سیاہ، آنکھ ہو ایمان کی پھر بے بصر، دین کے اس کے لیے ہوں بند در۔ دنیا سے محبت کرنے والوں کے دل سے خدا کا عشق غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا موہ انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے۔ جب دل میں دھن دولت اور مان بڑھائی کا موہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے صحیح اور غلط دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے ایمان کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دین دھرم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے سچے عابد کبھی بھی دنیا کی دھن دولت اور مان بڑھائی کی خواہش نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ خدا کے عشق اور بھروسے میں مست رہتے ہیں اور ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہتے ہوئے بندگی کرتے رہتے ہیں۔ حق حلال کا لقمہ کھا اور من کو قابو کر تو الہی نور کا دیدار ہو۔ بندگی کو چاہیے لقمہ حلال، تا نہ بڑھ جائے تیرا رنج و ملال۔ شبہ کا لقمہ ارے تو کھائے جب، طاقت طاعت بھلا پھر آئے کب۔ دنیاوی پدارتھوں کے لوبھ اور موہ میں لپت دھن دولت اور مان بڑھائی کی چاہ رکھنے والے دنیا داروں کی حقیقت بیان کرنے کے بعد شیخ بو علی انسان کو صبر، شکر اور سنتوش سے کام لینے اور حق حلال کی کمائی پر گزارا کرنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ کسی بھی صوفی درویش یا پورن سنت نے کبھی اپنے پیروکاروں کی دولت پر نظر نہیں رکھی۔ وہ خود حق حلال کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں اور اپنے مریدوں و خادموں یعنی سیوکوں کو بھی حق حلال کی کمائی پر گزارا کرنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جیسا کھاوے ان ویسا ہووے من۔ جس طرح کی خوراک ہم کھاتے ہیں اسی طرح کی ہماری سوچ یعنی منوورتی بن جاتی ہے۔ حضرت بو علی اپدیش دیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کے کھیت کو حق حلال کی کمائی سے سینچ تاکہ تیرے دکھوں کا سلسلہ نہ بڑھے۔ تو حق حلال کی کمائی کے بغیر جو کچھ بھی کھائے گا یا حاصل کرے گا اس سے تو کبھی سچی عبادت کرنے کی طاقت نہیں جٹا پائے گا۔ بے ایمانی کی کمائی کا ایک بھی لقمہ یعنی نوالا من کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ من کو اندر ایکاگر کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ عبادت میں رکاوٹ بن کر عابد کو اس کے مقصد سے دور لے جاتا ہے اور ہم نام کی طاقت سے محروم یعنی ونچت رہ جاتے ہیں۔ جو تو لقمہ حرص سے کترا گیا، حرص سے پھر نفس بھی باز آ گیا۔ اگر ہم لوبھ لالچ کا ایک نوالا تک نہیں کھائیں گے تو دھیرے دھیرے من بھی ان وکاروں سے توبہ کر لے گا، یعنی من میں لوبھ کی جگہ سنتوش آ جائے گا۔ حق حلال کی نیک کمائی علم حقیقی کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے سوجھ بوجھ میں بڑھوتری ہوتی ہے، دل میں خدا کا عشق، عاجزی اور دیا کا بھاو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے وپریت مفت اور بےایمانی کے کمائی کا بنا ہوا کھانا دل میں اسنتوش پیدا کرتا ہے تتھا نیکی اور خدا کی بندگی سے دور لے جاتا ہے۔ اگر من قابو میں آ جائے تو ہم اپنے اندر ہی اس خدا کا دیدار پا سکتے ہیں، لیکن جب من قابو میں نہیں ہوتا تو وہ جیو سے کیا کیا اور کیسے کیسے کرم کرواتا ہے، اس کے بارے میں آپ آگے بتا رہے ہیں۔ نفس نے گر دخل تجھ پر کر لیا، ظلم میں پھر ہاتھ تو دے گا بڑھا۔ اگر تیرے من یا نفس نے تجھ پر قبضہ کر لیا تو پھر تو خود بخود ظلم کی طرف بڑھتا جائے گا۔ من بہت ہی دھوکے باز اور طاقتور ہے۔ یہ کئی قسم کے چھل کپٹ کے ذریعے انسان سے کئی قسم کے فتنے یعنی اپدرو اور برے کام کروا کے اس کو کرم پھل کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ شیخ بو علی چیتاونی دیتے ہیں، آنکھ جب شہوت کی کھولے وہ لین، اندھے ہو جاتے ہیں سب اہل یقین۔ جب تکبر یوں تجھے رسوا کرے، حرص و شہوت خواہشیں پیدا کرے، پھر نہ آئے کام کچھ علم و عمل، جہل سے ایمان میں پڑ جائے خلل۔ نفس بد جب تک کی ہے ساتھی تیرا، آگ دوزخ کی ہے بس تیری سزا۔ دنیا کی ترشنائیں ہی جیو کو دنیا کے ساتھ
باندھ کر رکھنے کی خاص وجہ ہیں۔ جیو انہی ترشناؤں کی پورتی کے لیے کرم کرتا ہے اور پھر ان کرموں کا پھل بھوگنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ جب یہ مکار من دنیاوی وشے واسنا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے تب لوگ اندھوں کی طرح اس طرف بھاگتے ہیں اور خدا کی رحمت پر سے ان کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ واسنا کا مطلب صرف کام واسنا نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر طرح کی خواہش واسنا ہی ہے۔ جب من میں اہنکار بھر جاتا ہے پھر اس میں اور زیادہ حرص و ہوس اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیو من کا غلام بن کر دنیا کے موجال میں پھنس جاتا ہے۔ انسان اس وجہ سے برے کھوٹے کرم کرتا ہے اور بدنام ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو جائے، اس کے کرم کتنے بھی پاک کیوں نہ ہوں، پھر بھی من کسی نہ کسی چھل کپٹ کے ذریعے اس کو دھرم یا روحانیت کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب تک انسان گناہگار من کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی چال بازیوں کا شکار بنا رہتا ہے تب تک وہ اپنے کیے ہوئے پاپ کرموں کا پھل بھوگنے کے لیے دوزخ یعنی نرک کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔